فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے. گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے راستے کی طرف پہنچانے کا ارادہ فرما لے، جنت کے راستے کی طرف ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے، اس کا جو سینہ ہے وہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کا سینہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اس کو اسلام سے رغبت اور اسلام سے محبت اور اسلام کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اور کچھ بھی ہو جائے گا وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا. کچھ بھی ہو جائے، یہ ایمان والوں کی یہ حالت ہے. اور ویسے بھی جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ العنکبوت میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، ہمارے راستے میں جہاد کیا، یعنی اس راستے میں کوشش کی اللہ کے راستے میں، تو ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، ہم ضرور انہیں اپنا راستہ بتا دیں گے، ہم ضرور انہیں اپنا پتہ بتا دیں گے. تو جو لوگ اس راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی، رحمت کی، برکت کی، جنت کے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے. تو حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور امام ابن جریر ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا شرح صدر کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے دل میں نور داخل ہوگا، اس کے دل میں نور نازل ہوگا اور اس کا سینہ کھل جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس کو پہچاننے کی کوئی علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل، اس شخص کی حالت یہ ہوگی، یعنی اس کا دل آخرت کی طرف رغبت کرے گا، اور وہ دنیا سے اپنا پہلو بچائے گا، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار رہے گا. یعنی اس کو موت یاد ہوگی، اس کو موت کا وقت یاد ہوگا، وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا، حالانکہ ابھی اس کے موت کا وقت آیا نہیں. اور جس شخص نے شرک سے اپنی فطرت کو گناہوں سے میلا کر لیا، فسق اور فاسد کر دیا، وہ اسلام کو قبول کرنے سے شدید گھٹن محسوس کرتا ہے، اور کسی بھی نیکی کے لیے اس کے دل کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ نیکی کرنے کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا،
اس کا دل ہی نہیں کرتا کوئی نیکی کرنے کو، تو اور اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اگر کوئی نیکی کا کام آ جائے جو ان سے، اور اس کے لیے یہ اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص مجبوری میں آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اور اس کو سانس چڑھا ہو اور اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس سے سانس نہ لیا جا رہا ہو، یعنی وہ نیکی کے کاموں میں اور اسلام کو قبول کرنے کے معاملے میں جون سے اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوا۔ تو اسی طرح اس کے اوپر اللہ پھر شیطان کو مسلط کر دے گا، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرتی ہیں، پھر شیطان ان کو گمراہ کر دے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ لیکن وہ لوگ جن کا شرح صدر کیا گیا ان کے اوپر اللہ کا نور نازل ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہوگا، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا، دنیا سے وہ پہلو بچائے گا اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار رہے گا۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا ہے، اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے ان آیات کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب آگے فرمایا اس آیت کی بیان میں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، پسندیدہ، اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ راستہ ہے، اور ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، جو لوگ نصیحت کو مانتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیات کو بیان کر دیا، آیتوں کو بیان کر دیا، جیسے کہ قرآن کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور جو لوگ، اور یہ ذکر حکیم ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا، اور جو لوگ اسلام پر صحیح عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے جو سلامتی کا گھر ہے، ان کے لیے جنت جو سلامتی کا گھر ہے۔ آگے فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں، دار السلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا کارساز ہے کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے جو ان سے۔ اچھا، اب دار السلام، اب جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا گیا، جنت کو دار السلام کہا گیا اس لیے کہ جنت میں کسی قسم کے کوئی عیب نہیں ہے، جنت میں کسی قسم کی کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہیں ہیں، جنت میں کسی قسم کی کوئی مشقتیں نہیں ہیں، جنت کے اندر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی عیب ہے۔ تو جنت کے اندر انسان تکلیفوں کے گھر سے نکل جاتا ہے، آرام کا گھر ہے، مشقتوں کے گھر سے نکل جاتا ہے، سکون کا گھر ہے، اور حادثوں کے گھر سے نکل جاتا ہے، سلامتی کا گھر ہے، اور عیبوں کے گھر سے نکل جاتا ہے، یہ پاکیزگی کا گھر ہے،
اس لیے جنت کو دارالسلام کہا گیا. اور پھر جنت کو دارالسلام اس لیے بھی کہا گیا کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی. اس لیے بھی جنت کو دارالسلام کہا گیا. تو لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں اور وہی ان کا کارساز ہے کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے. آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ان جنوں شیطانوں کے دوست جو ان سے ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ فرمائے گا تو پھر دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے. اب آگے فرمایا یعنی جب ہم قیامت کے دن تمام انسانوں اور جنوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے ان جنوں کو جو شیطان صفت تھے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور جن انسانوں نے جنوں کے وسوسے سے ان شیطانی وسوسوں کے پر غور کیا تھا اور ان سے محبت رکھی تھی اور ان کی اطاعت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے نفع اٹھایا، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے نفع اٹھایا. تو انسانوں نے شیطانوں سے نفع اٹھایا کیونکہ شیطانوں نے ان کو ان کی شہوت پوری کرنے کے ناجائز طریقے بتائے تھے کہ شہوت پوری کرنے کے ناجائز طریقے، شراب ایسے پینی ہے، زنا ایسے کرنا ہے، چوری ایسے کرنی ہے، جھوٹ ایسے بولنا ہے، رشوت ایسے لینی ہے. تو شیطانوں نے ان کو ان کی شہوت پوری کرنے کے ناجائز ذرائع بتائے تھے. اور اچھا اب انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، یہ فائدہ وہ فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ وہ ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے. اور انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے انسانوں سے وہ برے کام کروائے، ان کے دلوں کے اندر وہ جو شہوت کے ناجائز طریقے تھے وہ ان کو سمجھائے، تو ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا. تو آگے فرمایا کہ طبعی زندگی پوری کر لی، یعنی اب یا تو موت کا وقت آ گیا یا اب ہم اپنا وقت پورا کر کے میدان حشر میں پہنچ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دونوں کا ٹھکانہ جو ان سے وہ دوزخ ہے. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا تم دونوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. تم نے ان کو وسوسے ڈالے، ان کے ناجائز ذرائع سے وہ جو بے حیائی یا غلط کام کرتے تھے انہوں نے وہ کام کیے اور تم نے وہ کام کروائے. تم دونوں ہی دوست ہو، تم دونوں اب جہنم میں جاؤ گے، دوزخ کی آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. اور اس کے بعد فرمایا مگر جسے اللہ چاہے، جس کی حفاظت اللہ کر لے، جسے اللہ چاہے. آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 129
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں، بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ معصیت گناہ کے کام کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ بھی گناہ کے کام میں ملوث ہوتا ہے اس کے اوپر پھر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جس سے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آگے جا کر بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا اس آیت کے اندر، ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دے گا، اور اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں۔ مثلا ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، تو اس میں ہر طرح کے ظالم شامل ہیں۔ ایک دکاندار اپنی دکان کے اندر چیز کو صحیح تولتا نہیں ہے، اس کی قیمت صحیح نہیں لگاتا، یا کم تولتا ہے یا خراب چیز کو دے دیتا ہے، تو وہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ خریدنے والے پر۔ چور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی حق حلال کی کمائی چوری کر کے لے جاتا ہے۔ ڈاکو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اس کا رزق حلال لوٹ کر لے جاتا ہے۔ یا ایک کوئی افسر اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی تنخواہ کھا جاتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں دیتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ ظلم کی اس میں آتی ہیں جو سی ہیں۔ تو ان سب ظالموں پر اللہ تعالیٰ کوئی جو بندہ جس طرح کے گناہ میں ملوث ہے، ان سب ظالموں کے اوپر وہ اپنی جان پر گناہ کر کر ظلم کر رہا ہے، یا وہ کم تول رہا ہے، یا وہ کسی کی تنخواہ نہیں دے رہا، ان سب ظالموں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں تو پسیں گے ہی پسیں گے، یہ آگے بھی جا کر پسیں گے۔ تو جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، بہقی شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ایک سوال کیجئے کہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کے راضی ہونے کی کیا علامت ہے اور اس کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے۔ کیونکہ آپ کو تو شرف کلام حاصل ہے، آپ ذرا پوچھئے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے اور اس کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ انہیں یہ بتا دو کہ جب میں ان کے اچھے لوگوں کو ان کے اوپر لگا دوں، مسلط کر دوں، حاکم بنا دوں، تو میں ان سے راضی ہوں، اور جب میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بنا دوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی قوم کو ایک بڑے گروپ کو جب سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اندر ہے سورۃ الشورى، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، باتوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔